ہمارے لیے آج کا انجیل مقدس باب مطابق مقدس متی 6 باب 7 تا 15 آیات۔ اور جب تم دعا کرتے ہو تو غیر قوموں کے لوگوں کی مانند بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ گوئی سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ ہونا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ کیونکہ اگر تم آدمیوں کو ان کے قصور بخشو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں بھی بخشے گا، لیکن اگر تم آدمیوں کو نہ بخشو گے تو تمہارا باپ تمہارے قصور تمہیں نہ بخشے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس متی 6 باب کی 7ویں تا 15ویں آیت سے پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی تلاوت میں خداوند یسوع مسیح ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ آج کی تلاوت مقدسہ میں خداوند یسوع مسیح ہمیں انتباہ بھی کرتے ہیں کہ غیر اقوام اور ریاکاروں کی مانند دکھاوے کے لیے دعا نہ کریں، اور نہ ہی زیادہ گوئی اور لمبی لمبی دعائیں میسر ثابت ہو سکتی ہیں۔ میرے عزیزو، بائبل المقدس میں تقریباً 360 دعائیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے 2 دعائیں نہایت ہی اہم اور فضائل اور برکات سے معمور ہیں۔ پہلی دعا خود خدا باپ نے ہمیں سکھائی، جس کا ذکر عدد 6 باب 22ویں تا 27ویں آیت میں پایا جاتا ہے، اور یہ دعا ہارون کی برکت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے، خداوند تجھ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے۔ یہ دعا خدا نے خود لکھی اور خدا نے خود ہی سکھائی۔ اور نئے عہد نامے میں مقدس متی کی انجیل اور مقدس لوکا کی انجیل میں جو دعا لکھی گئی ہے، یہ وہ دعا ہے جو دعائے ربانی، خدا کی سکھائی ہوئی دعا یا اے ہمارے باپ کی دعا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو، میرا مشاہدہ ہے کہ جب کبھی آپ نے یہ دعا پڑھی ہوگی تو آپ نے اپنے اوپر ایک کھچاؤ، ایک تناؤ یا رکاوٹ یا دباؤ محسوس کیا ہوگا، کیونکہ جب کوئی یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطانی طاقتیں اس دعا کو دل سے پڑھنے سے روکتی ہیں اور کچھ نہ کچھ خلل ڈالتی ہیں۔ اس دعا میں ایسا کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے یہ دعا اپنے شاگردوں کو کیوں سکھائی؟ میرے عزیزو، نئے عہد نامے میں خداوند کی سکھائی ہوئی یہ دعا 2 اناجیل میں ملتی ہے، یعنی مقدس لوکا کی انجیل اور مقدس متی کی انجیل۔ تاہم دونوں انجیلوں میں یہ دعا ایک ہی مقام اور ایک ہی شکل اور ایک ہی مقصد کو ظاہر نہیں کرتی۔ مقدس متی کی انجیل میں لکھی گئی دعا، خداوند یسوع مسیح نے یہ دعا پہاڑی واز کے موقع پر سکھائی اور اپنے شاگردوں کو عاجزی کے ساتھ دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا، جبکہ مقدس لوکا کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے یہ دعا اپنے شاگردوں کو اس وقت سکھائی جب اس کے شاگردوں نے اس سے دعا مانگنے کا طریقہ پوچھا۔ خداوند یسوع نے یہ دعا سکھائی۔ یہ ایک نمونہ فراہم کرتی ہے
کہ ہمیں خدا سے کیسے رابطہ رکھنا ہے، خدا سے کیسے جڑنا ہے، خدا سے کیسے رشتہ رکھنا ہے، اور کیسے اور کس طرح اس سے مانگنا ہے۔ میرے عزیزو، یہ دعا خدا یسوع مسیح کے پہاڑی وعظ کا مرکزی حصہ ہے۔ یہ دعا آسمانی بادشاہت کے لیے مانگی جانے والی پہلی دعا ہے۔ یہ دعا بائبل مقدس اور یہودیوں کی دعاؤں کی کتابوں میں لکھی گئی کوئی ایک دعا بھی ایسی نہیں جو اے ہمارے باپ سے شروع ہوتی ہو۔ یہ واحد دعا ہے جس نے ہمیں خدا کو باپ کہنا سکھایا اور خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کو گہرے طور پر مضبوط بنایا۔ اس دعا کے بعد خود خدا یسوع المسیح نے 17 مرتبہ خدا کو باپ کہہ کر مخاطب کیا، اور اناجیل مقدسہ میں 165 مرتبہ لکھا ہے کہ خدا یسوع نے خدا کو باپ کہا۔ خود خدا یسوع المسیح کو یہودیوں نے اسی الزام کے تحت سنسار کرنے کی کوشش کی کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا اور خدا کو باپ کہا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی سوائے ہم مسیحوں کے کوئی اور مذہب ایسا نہیں جس کے پیروکار خدا کو باپ کہہ سکیں۔ یوں تو یہ دعا ہر عبادت میں پڑھی جاتی ہے، مگر کیتھولک کلیسیا پاک ماس میں تقدس یعنی کانسیکریشن کے بعد اور ہولی کمیونین پاک شراکت سے پہلے پڑھتی ہے، جو کہ پاک ماس کا مرکزی حصہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس دعا کے 2 بنیادی حصے اور 7 مناجات یا درخواستیں ہیں۔ اس دعا کے پہلے حصے میں خدا کی عظمت، اس کے جلال اور شان و شوکت اور خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کو ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں مصیبتوں، دکھوں، ضرورتوں، آزمائشوں میں ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے اور مدد مانگنا ہے۔ میرے عزیزو، آئیں چند لمحوں کے لیے اس دعا کے ہر حصے پر مختصراً غور و خوض کریں۔ پہلی درخواست، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ جب ہم خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں تو ہم خدا کی عظیم محبت میں شامل ہو کر اسے بیٹے اور بیٹیاں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ ہمارا اپنے زمینی باپ سے تعلق کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، مگر ہمارا آسمانی باپ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ہماری تعلیم و تربیت کر کے دنیا میں راست بازی سے جینا سکھاتا ہے۔ گو کہ وہ آسمان پر ہے، مگر یسوع المسیح نے زمین پر آ کر اس کی محبت کو ہم پر ظاہر کیا۔ تیرا نام پاک مانا جائے۔ خدا کا نام پاک اور پاک ترین ہے۔ ہم انسان اس کے نام کو پاک نہیں کر سکتے، لیکن خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ گناہ کرنے سے ہم اس تقدس اور نام کو اپنی ذات کو داغدار بنا کر اس دنیا کے سامنے برا پیش کرتے ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ میں تمہیں ہر داغ سے چھڑاؤں گا، یعنی وہ ہمیں پاک بنائے گا تاکہ ہم پاک ہو کر اس کے پاک نام کو پاک مشہور کریں۔ تیری بادشاہی آئے۔ میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دعا ہم اپنے مستقبل کے لیے مانگ رہے ہیں، مگر مکاشفہ کی کتاب میں نئی ہیکل، نئی یروشلم اور خدا کی بادشاہی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ برے کے التار سجا ہوگا اور اس التار پر برے کے لہو کو پاک پیالوں میں انڈیلا جائے گا۔ التار کے سامنے شمعدان روشن ہوں گے اور التار کے سامنے فرشتے، مقدسوں کی جماعت اور بزرگ قدوس قدوس ہاللویا اور ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہوں گے،
اور میرے عزیزو پاک ماس کے دوران یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ زمینی جماعت آسمانی کلیسیا کے ساتھ مل کر یہی نعرے لگا رہی ہوتی ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ جب کلیسیا برے کی حمد ہو 3 مرتبہ کہتی ہے اور کائن کہتا ہے کہ خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور جماعت گھٹنوں کے بل جھک جاتی ہے اور اسے اپنا خداوند اپنا بادشاہ مان لیتی ہے، تو زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہو جاتی ہے۔ ہر طرف امن و سلامتی کا پرچار ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ہمارے روز کی روٹی جب ہم کہتے ہیں ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، یسوع مسیح اس روٹی کی بات نہیں کرتا جو 40 سال تک بنی اسرائیل کو بیابان میں مہیا ہوتی رہی اور وہ مر گئے۔ یسوع مسیح زندگی کی روٹی کے حصول کے لیے دعا کرنا سکھاتے ہیں جو آسمان سے اتری اور خود خداوند یسوع المسیح ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی شے کی کمی نہ ہوگی۔ یوکرس کی روٹی ہمیں یسوع المسیح میں قائم کرتی ہے۔ میرے عزیزو اس دعا کا حصہ کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض بھی ہمیں بخش۔ اس مناجات میں ہم یسوع المسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ وہ معاف کرنا خدا کی جلالی قوت ہے۔ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو ہم خدا کی جلالی قوت کا حصہ بنتے ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے۔ ہم دوسروں کی آنکھ کے تنکے کو نہ دیکھیں بلکہ اپنی آنکھ کے شتیر کو نکالیں اور خدا کی بادشاہت قائم کر کے صلح و سلامتی اور امن قائم کریں۔ خدا یسوع کا لہو ہمیں گناہوں سے دھوتا ہے، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے۔ خدا کسی کو بدی سے نہیں آزماتا بلکہ نہ ہی وہ امتحان لیتا ہے، ہم خود امتحان میں گر جاتے ہیں اور خدا ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس امتحان میں سرخرو ہو کر اس ترقی کو حاصل کریں، اس زندگی کو حاصل کریں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ میرے عزیزو، برائی کا مطلب گناہ، شیطان اور ابلیسی کام ہے۔ مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ صرف اور صرف خدا کا برہ ہی یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ شیطان کا سر کچل کر دنیا کو بچائے اور نجات دے۔ اس لیے ہمیں برے کے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دعا خود خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی۔ اس لیے جب بھی مشکل ہو، جب بھی مصیبت ہو یا کوئی تنگی ہو تو